آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نابینا شخص سے کروانے جا رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مین روڈ پر موٹر بائک جو ہے، موٹر سائیکل جو ہے یہ چلاتے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی 100 کلومیٹر تک پہنچاتے ہیں، اور یہ روڈ پہ جب چلتے ہیں تو یہ گاڑیوں کو اوورٹیک بھی کرتے ہیں، یو ٹرن بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ کبھی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مار تنویر عباس۔ ناظرین، کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نابینا شخص سے کروانے جا رہے ہیں جو بچپن سے ہی نابینا ہے اور اپنی لائف میں سٹرگل کرتے ہوئے پچھلے 15 سال سے وہ مختلف محکموں میں ملازمت بھی کرتا آ رہا ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مین روڈ پر موٹر بائک جو ہے، موٹر سائیکل جو ہے یہ چلاتے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی 100 کلومیٹر تک پہنچاتے ہیں، اور یہ روڈ پہ جب چلتے ہیں تو یہ گاڑیوں کو اوورٹیک بھی کرتے ہیں، یو ٹرن بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ کبھی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے۔ اس وقت یہ THQ جہانیہ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام کرنے سے جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی ان کے کام سے مطمئن ہے، اور اس سے بڑی بات جو ان کی کوالٹیز خوبیوں میں آتی ہے وہ یہ ایسا شخص ہے جو اسٹارٹ موٹر سائیکل کو اس کی آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ یہ کون سی گاڑی ہے، کس کمپنی کی گاڑی ہے۔ اس سے ایک اور بڑی بات، یہ بندہ پیسوں کو ہاتھ لگا کر بتاتا ہے کہ یہ نوٹ کون سا ہے اور یہ نوٹ کون سا ہے۔ یہ ایسی خدا کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، خدا گفٹڈ صلاحیتیں ہیں، یہ ان کے اندر کیسے آئی ہیں اور یہ ان کا استعمال کیسے کر رہا ہے، اور ان کی جو یہ معذوری ہے یہ اس معذوری سے کس قدر مایوس ہے اور معاشرے کا چیلنج کیسے برداشت کر رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آئیے ہم آپ کی ملاقات غلام عباس سے کرواتے ہیں۔ عباس بھائی، یہ جو آپ کی جو معذوری ہے، آپ نابینا ہے، یہ آپ کب سے ہے؟ میں بچپن سے بلائنڈ ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میرے 2 بھائی ہیں اور ایک ہمشیرہ ہے اور ایک میں ہوں۔ ہم 4 ایک ہی گھر میں 4 بہن بھائی بلائنڈ ہیں۔ اچھا، جب آپ بچپن سے ہی بلائنڈ ہے تو آپ نے اسکول جانا شروع کیا، تو اسکول جاتے ہی آپ کو آغاز میں اس جو آپ کی معذوری ہے اس کی وجہ سے کسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ شروع میں جب ہم اسکول داخلہ لیا تھا ہم لوگوں نے، تو اس وقت کچھ دنوں کے لیے کوئی مشکلات تھیں، کیونکہ ہم بچے تھے، اس وقت چھوٹے تھے، تو گھر چھوڑنا، ماں باپ سے دور ہونا، کچھ عرصے تک یہ پریشانی رہی۔ لیکن اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ سب بلائنڈ ہیں اور ادارے والوں نے بھی ماشاءاللہ اچھی دیکھ بھال، اچھی تربیت کی ہماری، تو اس کے بعد سب کچھ نارملی ہوتا چلا گیا۔ عباس بھائی، 4 بہن بھائی نابینا ہیں اور 3 آپ کے بہن بھائی نارمل ہیں، تو جب آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گھر کا ماحول کیسا آتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی چیز ڈیفرنٹ محسوس ہوتی ہے یا سب نارمل لگتا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی ڈیفرنٹ چیز محسوس نہیں ہوتی۔ ہم گھر میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے نارمل انسان رہتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی مشکل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے، کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی مشکل آج تک پیش نہیں آئی۔ عباس بھائی، آپ نے جو اپنی ملازمت کا آغاز کب سے اور کہاں سے کیا؟ میں نے تقریباً آج سے 15 سال پہلے کراچی کے اندر میں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ وہاں میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کام کر رہا تھا۔ وہاں پہ آپ ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کام کر رہے تھے، تو نارمل بندہ بھی بڑا پریشان ہوتا ہے نمبر کو ڈائل کرنا، یاد کرنا، اور آپ بلائنڈ ہو کے وہاں ورک کر رہے تھے۔ کتنا مشکل کام اور کیسے کیا؟ دیکھیں، آج کل تو بہت سے سافٹ ویئر متعارف کرا دیے گئے ہیں اینڈرائڈ موبائل کے اندر، تو اب تو موبائل فون بلائنڈ لوگوں کے لیے یوز کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت میں جاب کر رہا تھا جب اس طرح کی کوئی چیز متعارف نہیں کروائی گئی تھی، اور میں PTCL پہ آپریٹر تھا۔ تو اس وقت ایکسچینج بحال ہوتی تھی، PTCL جو ہے ہر آفس میں PTCL فون کا یوز ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے PTCL پہ جاب کی ہے اور بڑے احسن طریقے سے جاب کی ہے۔ آپ میرے افسران سے بھی ملے ہیں، تو جیسے یہاں میرے افسران نے تعریف کی ہے، وہ افسران بھی میری اسی طرح ہی تعریف کرتے تھے، اور جب میں نے وہاں سے ریزائن کر کے یہاں میں آ گیا پنجاب کے اندر، تو وہ میرے یہاں گھر پہ بھی آئے، میرے والد صاحب کی بھی منت سماجت کی کہ یار یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے آ گیا تو مہربانی کرو اسے کہو ہمارے ساتھ چلے۔
وہاں آپ نے سندھ میں ایک عرصہ گزارا تو وہاں کبھی کس آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ آج تک نہ بھولے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں کینٹ اسٹیشن پہ گھر واپسی کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کون سی ٹرین میں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے علامہ اقبال میں جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، سارا میرا انٹرویو لے کے، اور اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں جی گاڑی ریلوے کے اندر جو ہے نا میں الیکٹریشین ہوں، گاڑی جس گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے اس پہ میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کی باتوں سے آپ کے یہ معذور اور اتنے حوصلے سے متاثر ہو کہ میں جو ہے نا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں میرے خصوصی ڈبے کے اندر۔ اس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہلے تو ہم باتیں کرتے آئے، گاڑی حیدرآباد آ کے رکی، وہاں پہ کچھ کھانا پینا وہ لے کے آیا، میں نے وہ بھی ہچکچاتے کھایا، لیکن اس نے راستے میں میرے ساتھ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کی۔ ڈبہ غالباً لوڈنگ والا تھا، مجھے بعد میں اس چیز کا پتہ چلا۔ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا، ہماری آپس میں ہاتھا پائی ہوتی رہی، اس نے میرے کپڑے وغیرہ بھی پھاڑے، میرے بیگ پھاڑ کے اس کی تلاشیاں لیں۔ اللہ سے دعا میں نے کی کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال۔ روڑی آ کے گاڑی جیسے ہی رکی، میں نے کھڑکی کھول کے آواز لگائی اور وہ بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو الحمدللہ میں اس میں بھی وہ میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکا، اور وہ میرے لیے ایک بہت سبق اندوز واقعہ بن گیا۔ اس وقت آپ THQ جہانیہ ورک کر رہے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ آپ کو دیکھا، آپ نارمل لوگوں کی طرح سیڑھیاں بھی چڑھ رہے تھے، ورک بھی کر رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، تو اب یہاں پہ آپ کو کام کرتے ہو کیونکہ یہاں سارے نارمل لوگ ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ نہیں الحمدللہ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور میں یہاں تقریباً مجھے 5واں سال ہے۔ پہلے 2 سال میں نے کنٹیجنٹ پہ اسٹاف کیا، 2.5 سال، اس کے بعد پھر میں ریگولر ہو گیا۔ تو ایسا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ یہاں THQ کے اندر پیش نہیں آیا، اور بالکل نارمل طریقے سے میں اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہوں۔ بس بھائی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ تقریباً 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے موٹر سائیکل بھگا رہے تھے، اتنی ہیوی ٹریفک تھی، مین روڈ پہ تھے، تو آپ بلائنڈ بھی ہیں اور آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جی اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کبھی بھی اس چیز پہ فخر میں نے نہیں کیا۔ باقی میرا بچہ بھتیجا ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک میرے پیچھے میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے بچے کو۔ اچھا، جب آپ کے سامنے یو ٹرن لینا ہوتا ہے یا اوورٹیک کرنا ہوتا ہے یا آپ کے پیچھے گاڑی آتی ہے، تو اس کنڈیشن کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پہ جا رہا ہو، پیچھے سے گاڑی آئے گی تو ظاہر ہے اس کا رستہ کھلا ہوگا، وہ اپنے اسپیڈ سے نکل جائے گی۔ ہمیشہ حادثات تب ہوتے ہیں جب بندہ آؤٹ سائڈ جاتا ہے، تو میں نے کبھی بھی آؤٹ سائڈ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری طرف سے کسی کو آنے والے کو جانے والے کو تکلیف نہ ہو، اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ مجھے 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں انہی روڈوں پہ بائک چلاتے ہوئے۔ بہت دور دور تک میں مظفر گڑھ، ملتان، لودھراں، بہاولپور، ویاڑی، بورے والا تک، خانوال، جہانیہ، ڈیلی یہاں سے 20 کلومیٹر سفر جانے کا بھی، 40 کلومیٹر ڈیلی ڈرائیو کرتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی پرابلم پیش نہیں آئی۔ عباس بھائی، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی نارمل بھی ہوتے ہیں، صحیح نظر بھی آتا ہے، لیکن وہ گاڑیوں کے انڈیکیٹر کا، اشاروں کا کوئی استعمال نہیں کرتے، اور ہم نے آپ کو نوٹ کیا آپ پراپر جو ہے نا ان کا استعمال کر رہے تھے، تو یہ گائیڈ لائن کیسے آپ کے پاس آئی؟ دیکھیے جی، یہی چیزیں ہوتی ہیں روڈ پہ۔ حادثات تب ہوتے ہیں جب ہم بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہر بندہ دیکھیں، اب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، ہر بندہ وہاں پہ قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ انڈیکیٹر ایک ضروری چیز ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، انڈیکیٹر آپ دیں گے تو پیچھے والے کو پتہ چلے گا، اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور پیچھے آنے والا اور آگے سے آنے والا بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو روڈ پہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ مین روڈ پہ چلے، بڑا روڈ ہوتا ہے، چھوٹے روڈ پہ جب آپ لوکل روڈ پہ انٹر ہوئے، ہم نے دیکھا وہاں آپ نے رکشوں کو، ٹریکٹر ٹرالی کو، نارمل لوگوں کو، پھیری والوں کو، سب کو کراس کیا، تو یہ کیسے کر لیتے آپ؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یقین کریں، کبھی کبھی میرا بھتیجا میرے پیچھے بیٹھتا ہے، یہ بھی میرے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے چاچو تمہیں نظر آتا ہے، تم مجھے یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، لیکن میں اس کو، یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے بچپن سے جانتا ہے، میرے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
باقی کہیں پہ کوئی رش والی جگہ ہو, کوئی اس طرح کی اوورٹیکنگ, کوئی مشکل آ رہی ہو, تو اس میں بچے سے گائیڈ لائن لیتا ہوں اور بچہ مجھے گائیڈ لائن دیتا ہے. بیٹا آپ چاچو کے ساتھ بچپن سے ساتھ اسکول بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہاسپٹل بھی جانا ہے, آنا جانا ساتھ ہے, تو آپ کو کبھی گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے؟ میں بچپن سے چاچو دے نال جانا, مینوں کدی بھی محسوس نہیں ہے بھی چاچو نظر آندا یا نہیں آندا. اچھا بیٹا, جب آپ کے چاچو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس وقت آگے سے گاڑی آئے یا پیچھے سے آئے تو آپ چاچو کو کیسے بتاتے ہیں؟ جد دور تو مینوں گڈی دس جاندی, میں چاچو نوں دس دینا تے چاچو پھر سائڈ تے کر لیندا. اس میں سننے میں آیا ہے کہ آپ پیسوں کو چھو کر بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں 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 نوٹ ہے, تو یہ کیا سچ ہے؟ جی الحمدللہ یہ بالکل سچ ہے, اور آپ کے پاس کوئی مختلف نوٹ ہوں تو آپ مجھے دکھائیں دیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ فلاں نوٹ ہے, یہ فلاں نوٹ ہے. چلے عباس بھائی دیکھتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں نے کچھ نوٹ دے دیے, اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون کون سے نوٹ ہیں. یہ ہے جی 1000 کا نوٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں 1000, ٹھیک ہے, یہ آپ رکھیں. 1000, 100 کا نوٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یہ 500 کا نوٹ ہے. یہ عباس بھائی کمال کر دیا, یہ کیسے آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ 1000 کا ہے, یہ 500 کا ہے اور یہ 100 کا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں. میں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرے خیال میں کم ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں یار تیری آنکھیں ہوتی تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا, لیکن میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھو مجھے اللہ نے جہاں رکھا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کی ذات پہ راضی ہوں. اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی کسی کی, جیسے یہاں پہ جٹ لوگ 8ویں حصے پہ وائی کرتے ہیں, 10ویں حصے پہ کسی کی فصل کاشت کرتے ہیں, تو میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی وہی فصل کاشت کر رہا ہوتا, اور مجھے جٹ ذمہ دار جو ہے وہ جھنکیں دیتے, جسے ہم پنجابی میں جھنک کہتے ہیں, یا پریشرائز کر کے کہتے کہ فلاں آپ نے کھال نہیں نکالا, کھاد نہیں ڈالی, سپرے نہیں کی, چارہ نہیں کاٹا. تو الحمدللہ میں اللہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے معذور تو کیا ہے لیکن اپنا معذور کیا ہے, دنیا میں مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا, تو میں اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. عباس بھائی سننے میں آیا کہ آپ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی آواز سن کے بتا دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کون سی ہے, اور اس وقت آپ کے سامنے ایک گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے, اب آپ نے اس کی آواز سن کے بتانا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے. جی ضرور, میں اس کی آواز سن کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ CD 100 cc ہے جی, اس کو پرائڈر کہتے ہیں میرے خیال سے. اچھا عباس بھائی ایک گاڑی اور بھی ہمارے پاس کھڑی ہے, آپ ذرا ادھر آئیے, یہ گاڑی بھی آپ دیکھیے اور اس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے. جی بالکل, یہ CD 70 cc ہے, یعنی 70 CD جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. جی جی. یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے, آپ گاڑی کی آواز سن کے آپ بتا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے, میں نے کوئی اس پہ کلام تو نہیں پڑھا, آپ نے سٹارٹ کی میں نے بتا دیا کہ یہ فلاں گاڑی ہے. عباس بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہے, چاہے آنکھوں سے ہو, ہاتھ سے ہو, پاؤں سے ہو, زبان سے ہو, کان سے ہو, تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ان لوگوں کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ بنائیں. آپ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اضافی نعمتوں سے نوازا ہے, صرف آپ کی چھٹی اس کام کرنی چاہیے. آپ ان نعمتوں کو محسوس کریں اور ان کو جو ہے نا آپ ضرورت میں لائیں. تو میں اپنے دوستوں کو سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, دیکھیں میں ایک معذور شخص ہوں اور میں زندگی کی جد و جہد میں اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھتا ہوں. تو جو بھی میرے دوست معذور ہیں وہ تھوڑی سی ہمت کریں, پہلے 2-4 دن مشکلات ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گھر سے نکل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ منزل آسان فرما دیتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے, ساتھ اللہ کی مہربانی ہو جائے گی, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کامیابی کی منزلیں پے در پے طے کرتے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, انشاءاللہ آپ ایک دن وہاں کھڑے ہوں گے جہاں پہ آج آپ کا بھائی غلام عباس کھڑا ہے. MSTHQ جہانیہ موجود ہیں, تو آئیے ہم غلام عباس کے بارے میں ان سے اظہار لیتے ہیں. سر یہ بتائیے, غلام عباس صاحب آپ کے پاس یہاں کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کے کام سے کتنے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے پاس غلام عباس کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ پہلے کنٹیجنٹ پیڈ سٹاف پہ بھی تھے, پھر یہ ریگولر بھی ہو گئے, اور یہ
अल्लाह ताला ने जो इनको आंखें ना दे के ये जो दुनिया समझती है कि काम नहीं हो सकता, गुलाम अब्बास ने साबित किया कि बग़ैर आँखों के भी ये इतने ही फ़ाल थे जितना आँखों वाला फ़ाल था। ये हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इनको जो भी हम काम ज़िम्मे लगाते हैं उसको बहुत एहसन जो है ना अंजाम देते हैं, और ये हमारे लिए ऐसे ही कारगर हैं जैसे डिसेबल पर्सन के बगैर कोई बंदा होता है। नाज़रीन, आपने गुलाम अब्बास की गुफ्तगू सुनी, और ये वो शख्स है जो इस माजूरी पे भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। इनका कहना ये है कि माजूरी से इंसान जब ये सोचता है कि मैं माजूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक गलत सोच है। आप हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ, खुदा आपकी मदद करेगा।